السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وقال فی موضع آخر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: عید للابرار وعید للفجار، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، آج عید کا دن ہے۔ عید ایک خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر دو دن خوشی کے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری ہے عید الاضحیٰ۔ ان دونوں عیدوں کا تعلق اللہ رب العزت والجلال نے کئی چیزوں سے رکھا ہے۔ اور بھی مذاہب کے اندر عید اور تہوار منائے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا، چاہے وہ آسمانی مذاہب ہوں یا دنیاوی مذاہب ہوں، ہر مذہب کے اندر عید کا یعنی تہوار منایا جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام کے اندر جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا تہوار ہے، یہ ایک اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا زیادہ اہمیت والا ہے، اتنا زیادہ لائق اور فائز ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ان دونوں تہواروں کو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں کو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کے ساتھ ان دونوں تہواروں کا ربط پیدا کر دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر ارشاد ربانی ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ابھی گزرا ہے، یعنی آج عید کا دن ہے، اس سے پہلے جو مہینہ گزرا تھا وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اس کے فضائل، اس کے برکات آپ جمعہ کے حوالے سے سن چکے ہیں۔ اس کا تعلق، قرآن مجید کا تعلق رمضان المبارک کے مہینے سے اس قدر گہرا ہے، اس قدر گہرا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال لوح محفوظ سے یکبارگی جو قرآن نازل کرتا ہے وہ رمضان المبارک کے اندر نازل کرتا ہے۔ چنانچہ علماء کرام اور فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور رمضان المبارک کے بعد یعنی رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد، تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد، یہ عید کا دن اللہ رب العزت والجلال امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشی کے طور پر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات یعنی عید کی رات ہوتی ہے، جو کل کی رات گزری ہے، جس کو ہم اور آپ اپنی اصطلاح کے اندر چاند رات سے مشہور اور معروف کیے ہوئے ہیں، وہ رات اس قدر اہمیت والی ہے، اس قدر عظیم رات ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اس رات کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے۔ جائزہ کے معنی ہوتے ہیں انعام حاصل کرنے کے۔ آدمی جب کوئی کام کر لیتا ہے یا کوئی کام اس کے ذمے ہوتا ہے، وہ اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو سبکدوش کر لیتا ہے، اس ذمہ داری کو اپنے اوپر سے ختم کر لیتا ہے، تو پھر اس کے یعنی اس کو جو چیز اس پر حاصل ہوگی، اس پر جو اس کا پروفٹ یعنی اس کی جو سیلری مان لیجئے، اس ایک اعتبار سے اس کا جو محنتانہ اس کو ملتا ہے، وہ دن حاصل کرنے کے لیے یہ رات کا وہ وقت تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ رات انعام کی رات ہے۔ کس چیز کی انعام؟ ہر لوگوں کے لیے انعام نہیں ہے۔ انعام کس کے لیے ہے؟ جو رمضان المبارک کے اندر، جو رمضان کے اندر اپنے آپ کو روزوں سے اور تراویح کی نمازوں سے
اپنے آپ کو سنوارے ہیں۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ بھوکا رکھنا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کھانا نہیں آپ روزہ رکھو۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال کا حکم آ گیا ہے کہ ایک مہینہ رمضان المبارک کا یہ پورا مہینہ آپ روزے کی حالت میں رکھیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ بھوکے پیاسے رہیں، شہوات نفسانیہ سے آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اس کا نام روزہ ہے۔ پھر یہ روزہ کیوں رکھا گیا؟ روزہ اللہ رب العزت والجلال نے کیوں فرض کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ ہم لوگ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی والے ہو جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ہمارے اندر حرام کاری جو ہے وہ ہٹ جائے، وہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت والجلال کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، صبح کا جو دن ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال فرشتوں سے عرض کرتے ہیں، اے میرے فرشتوں، کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو اپنی مزدوری یعنی اپنا کام پورا کر چکا ہو، اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے مولا کریم، اے اللہ، اس کا بدلہ یہ ہے، اس کا اجر یہ ہے کہ اس کا بدلہ اور اس کی مزدوری اس کو پوری عطا کر دی جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت والجلال آج صبح کے دن یعنی عید الفطر کی جو صبح ہوتی ہے، اس دن اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتوں جاؤ اور عید کے عیدگاہ کی راستوں کے اوپر اپنے آپ کو جگہ جگہ کھڑے ہو جاؤ، اور جو لوگ عیدگاہ کی طرف جائیں ان کا استقبال کرو۔ اور اللہ رب العزت والجلال کے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال جب بندہ عیدگاہ کی طرف آتا ہے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، شکرانے کی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت والجلال سے اپنے چہرے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، عید الفطر مناتا ہے، لوگوں سے عزیز و اقارب سے ملتا ہے، لوگوں سے مصافحہ معانقہ کرتا ہے، دور دور سے آئے ہوئے رشتہ داروں سے ملاقات کرتا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال اس کے بعد اپنے بندوں یعنی امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک پروانہ دیتے ہیں کہ جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، تم نے ہمیں راضی کر دیا ہے، میں بھی تم سے راضی ہو گیا، تم نے جو تم مانگو گے میں اس کو عطا کروں گا، جو جنت اور آخرت کے اعتبار سے مانگو گے، جو چیز مانگو گے اس کو عطا کیا جائے گا، جو دنیا کے اعتبار سے مانگو گے اس کے بارے میں مصلحت اس کے اوپر تمہارے اوپر مصلحت کی جائے گی، اگر تمہارے اعتبار سے مناسب ہوگا تو تم کو عطا کیا جائے گا، اور اگر مناسب نہیں ہوگا تو تم کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ اس مصلحت کے اوپر اللہ رب العزت والجلال اس کا اجر اور ثواب دنیاوی اعتبار سے عطا فرماتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا جو بندہ مانگے گا آخرت کے اعتبار سے اس کو عطا کیا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ عید کا دن اللہ رب العزت والجلال کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عید کا دن ہر اس شخص کے لیے عید کا دن نہیں ہو سکتا ہے، ہر شخص کے لیے عید کا دن نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عید الفطر سے پہلے رمضان المبارک کا یہ پورا بابرکت مہینہ جو ہے اس کے اندر جو روزہ فرض ہے، اس کے اندر جو تراویح ہے اس کو ادا کر کے کما حق اس کا حق ادا کر کے عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کے اندر تشریف لاتا ہے تو وہ اس شخص کے لیے عید کا دن ہے، ہر ایرے گہرے نتو خیرے کے لیے نہیں ہے کہ بس روزے میں اڑایا پکوڑے سب چیز کھائی اور اللہ کو راضی بھی نہ کیا، روزے بھی نہ رکھے، تراویح میں 8 رکعت کے بعد غائب ہو گئے، نمازوں کا اہتمام نہ کیا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، عیدگاہ کے اندر عید کے دن چلے آئے، نئے کپڑے پہن لینے سے، عطر اور خوشبو لگا لینے سے، لوگوں کے ساتھ ملاقات کر لینے سے آپ عید الفطر کے حقدار نہیں ہو سکتے ہیں، آپ عید الفطر کی مبارکباد دینے سے آپ عید الفطر کے حقدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اصل حقدار وہی ہے، کان کھول کر سن لو، آپ اصل حقدار
حقدار وہی ہے جو عید الفطر سے پہلے کا مہینہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس کا حق جیسا ہے۔ اللہ نے جس طرح اس کے روزے کو فرض کیا ہے، اس کے اندر جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے اس کا ہم احترام کر کے، اس سے ہم احتراز کر کے، اس سے ہم پرہیز کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں۔ کیا اللہ نے جیسا ہم کو کہا تھا ہم ویسے ہی اس کو پورا کرنے والے بنے، تب تو یہ ہمارے لیے عید کا دن بنے گا، ورنہ میرے دوستوں اور بزرگوں یہ صرف ایک رسم اور رواج رہ جائے گی، اس کا حق ادا نہیں ہوگا جو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کا جو وعدہ ہے وہ روزے دار اور تراویح اور نمازوں کا اہتمام کرنے والوں کے لیے ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کا مطلب یہ ہے عید للابرار وعید للفجار، کہ عید جو ہوتی ہے وہ نیک آدمیوں کے لیے ہوتی ہے، متقیوں کے لیے ہوتی ہے، وعید للفجار اور فجار اور فاسقوں اور کمبختوں کے لیے وہ عید نہیں ہے، وہ وعید ہے، وہ وعید ہے، عید نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ جب اللہ کے احکام کو ہم اپنی زندگی کے اندر لانے والا نہیں ہو سکتا تو پھر وہ عید کا حقدار بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آخری گزارش ایک یہ عرض کرنی ہے، وقت ہو چکا ہے تقریباً، رمضان المبارک کا یہ مہینہ گزرا، مسجدوں کے اندر بہت بھیڑ اور بھڑکے لگے، لوگوں کے اضافے ہوئے، نمازوں کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئے، لیکن جو ہی رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہم کو الوداع کہہ کر رخصت ہوتا ہے، عید الفطر تک تو ٹھیک ٹھاک معاملہ رہتا ہے، عید الفطر کے بعد ہم ایسا غائب ہو جاتے ہیں مسجدوں سے جیسے لگتا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے۔ اذان ہر وقت ہوتی ہے، اذان جس طرح رمضان المبارک کے اندر نماز پنجگانہ آپ کے اوپر جماعت سے فرض تھی، اسی طریقے سے باقی 11 مہینوں کے اندر نماز پنجگانہ آپ کے اوپر فرض نماز، یہ پنجگانہ فرض نماز جماعت کے ساتھ آپ کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ آپ اس کا اہتمام کریے تاکہ جو رمضان المبارک کی برکتیں ہیں اس کی برکتیں ہم اپنے اندر 11 مہینوں کے اندر بھی لیے ہوئے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کے تعلق سے بہت کچھ ارشادات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔